بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ ایک علاج ہے مصیبت میں آنے والوں، ایک علاج ہے مصیبت میں آنے والوں، ہر مشکل ہوگی عبور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، لذت ملے گی ضرور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے، راضی ہو جائیں گے رب غفور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب، من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب، دل بنا دے گی یہ طور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ قرآن کتاب تلاوت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا میرے محبوب اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کی گئی۔ قرآن کتاب تلاوت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اترے گا کیسے؟ فرمایا موت کو یاد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ قرآن کتاب تلاوت ہے۔ 23 سال تک میرے نبی اسی قرآن کو لے کر مکہ میں آئے، اسی قرآن کو لے کر طائف میں گئے۔ مکہ کے کافر میلہ لگاتے تھے، میلے میں طبلہ ہوتا، گانا ہوتا، ناچ ہوتا، شراب ہوتا، کوئی گانا گا رہا ہوتا، کوئی ناچ کر رہا ہوتا، کوئی شراب پی رہا ہوتا، مگر مکے کا یتیم، در یتیم چوک میں کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنا رہا ہوتا۔ قرآن کتاب تلاوت ہے۔ اللہ نے بھی اس کی تلاوت کی، حضرت جبریل نے تلاوت کی، امام الانبیاء نے تلاوت کی، صحابہ نے تلاوت کی، اہل بیت نے تلاوت کی۔ یہ دیکھو کربلا کا میدان ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حسین کیا یہاں بھی قرآن پڑھتے ہو؟ کہا بھئی کیا ہوا؟ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں میں قرآن پڑھا، نانی خدیجہ نے محمد کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا، ابا علی نے جہاد کر کے قرآن پڑھا، اماں فاطمہ نے چکی پیس کے قرآن پڑھا، بھائی حسن نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا۔ پھر حسین کو کیا ہوا کہ قرآن نہ پڑھے؟ مزہ تو تب ہے کہ آج کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں خون میں غلطاں ہو کر حسین قرآن پڑھ کے نانا محمد کی طائف والی سنت کو زندہ کر دے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائکہ بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ قرآن کتاب تلاوت ہے۔ ہر دور میں قرآن کے عاشق آئے، ہر زمانے میں قرآن سے محبت کرنے والے آئے۔ اتنی محبت کسی کتاب سے نہیں کی گئی جتنی محبت قرآن سے کی گئی۔ اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا گیا جتنا قرآن کو سنا گیا، اتنا کسی کتاب کو نہیں پڑھا گیا جتنا قرآن کو پڑھا گیا۔ اسے محفلوں میں پڑھا گیا، اسے تنہائیوں میں پڑھا گیا، اسے دن کے اجالے میں پڑھا گیا، اسے رات کے اندھیرے میں پڑھا گیا، اسے آہستہ آواز میں پڑھا گیا، اسے بلند آواز میں پڑھا گیا، اسے پڑھ کے رویا گیا، اسے سن کے رویا گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ پہ محنت کی گئی، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھا گیا۔ قرآن سے محبت کرنے والوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزار دی۔ بالآخر یہ کہتے ہوئے چلے گئے اے اللہ اگر تو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرتا، ہم ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے۔ قابل غور بات یہ ہے
کہ ہم بھی انہی بزرگوں کے نام لیوا ہیں، ہم بھی انہی کو ماننے والے ہیں، لیکن ہماری الماریوں میں قرآن بند ہے، ریشمی غلافوں میں بند ہے، پڑھنے کی فرصت نہیں، کھولنے کی فرصت نہیں۔ گھروں میں ٹی وی روزانہ آن کیا جاتا ہے، ڈرامے روزانہ دیکھے جاتے ہیں، گھنٹوں پروگرام روزانہ دیکھے جاتے ہیں، اخبار روزانہ پڑھا جاتا ہے، مگر ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ قرآن کھولنے والا نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے قرآن سے غافل بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بہو بیٹی کو جہیز میں دینا ہو۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب کسی کو یقین دہانی کروانے کے لیے قسم اٹھانی ہو۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب تعویذ بنوانا ہو۔ آگے پیچھے قرآن یاد نہیں آتا۔ کاش یہ قرآن ہمیں زندگی میں یاد آتا، اپنے بزنس کے وقت یاد آتا، دفتر کی کرسی پہ یاد آتا، قلم سے دستخط کرتے وقت یاد آتا، ہاتھ میں ترازو اٹھاتے وقت یاد آتا، قوم کا فیصلہ کرتے وقت یاد آتا، محفلیں سجاتے وقت یاد آتا، زندگی کے حالات میں یاد آتا، میاں بیوی کے معاملات میں یاد آتا۔ پنڈی داس کے مسلمان، میں پیغمبر کی جوتی میں بیٹھوں، میں پوچھوں کملی والے، میں نے بلڈنگ بنائی، میں نے مکان بنایا، میں نے حویلی بنائی، کیا میں صوفہ سیٹ لے کر کے آؤں، فرنیچر کا انتظام کروں، کس قسم کا انتظام کروں؟ مدینے سے آواز آتی ہے، زینوا منازلکم، تم اپنے گھروں کو آباد کرو، تمہارے گھروں پہ لعنت برس رہی ہے۔ یہ جھوٹ ہے تو لعنت ہے، شراب ہے تو لعنت ہے، رشوت ہے تو لعنت ہے، بے نمازی پن ہے تو لعنت ہے، دین سے دوری ہے تو لعنت ہے۔ تم اپنے گھروں کو آباد کرو، تمہارے گھروں پہ لعنت برس رہی ہے۔ محبوب کیسے آباد کریں؟ فرمایا بالصلاۃ و تلاوت القرآن، تمہارے گھر سے نماز کی خوشبو آ رہی ہو اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو تو قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ گے، اس کو اپنی روح کی غذا سمجھو۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ لوگ کہتے حضرت کیا بات ہے، ناشتہ نہیں کرنا؟ فرماتے تم اپنے جسم کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ یہ عظیم الشان جامعہ ابن عباس کا اجتماع مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح ہم سانس کو زندگی سمجھتے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کو زندگی سمجھیں۔ جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح بھوکے کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پیاسے کو پانی کی خواہش ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کو قرآن پڑھنے کی خواہش ہو۔ تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آپ کے شہر پنڈی داس کے مشہور نعت خان جناب حافظ ایاز خان، جناب حافظ محمد ایاز خان۔